خطبہ نمبر 149۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اپنی شہادت سے قبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الناس كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، والأجل مساق النفس، والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه. لوگو دیکھو، ہر شخص جس وقت سے فرار کر رہا ہے اس سے بہرحال ملاقات کرنے والا ہے، اور موت ہی ہر نفس کی آخری منزل ہے، اور اس سے بھاگنا ہی اسے پا لینا ہے۔ زمانہ گزر گیا جب سے میں اس راز کی جستجو میں ہوں، لیکن پروردگار موت کے اسرار کو پردہ راز ہی میں رکھنا چاہتا ہے۔ هيهات علم مخزون، أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين. یہ ایک علم ہے جو خزانہ قدرت میں محفوظ ہے، البتہ میری وصیت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع نہ کر دینا، کہ یہی دونوں دین کے ستون ہیں، انہی کو قائم کرو اور انہی دونوں چراغوں کو روشن رکھو۔ وخلاكم ذم ما لم تشردوا، حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة رب رحيم ودين قويم وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم. اس کے بعد اگر تم منتشر نہیں ہوگے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی طاقت بھر بوجھ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور جاہلوں کا بوجھ ہلکا رکھا گیا ہے، کہ پروردگار رحیم و کریم ہے، اور دین مستحکم ہے، اور رہنما بھی علیم و دانا ہے۔ میں کل تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے لیے منزل عبرت میں ہوں، اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ غفر الله لي ولكم إن ثبتت الوطأة في هذه المزلة فذاك، وإن تتحد القدم فإنا كنا في أثياء أغصان ومهاب رياح وتحت ظل غمام، إذ محل في الجو متلفقها. اللہ تمہیں اور مجھے دونوں کو معاف کر دے۔ دیکھو، اس منزل لغزش میں اگر ثابت رہ گئے تو کیا کہنا، ورنہ اگر قدم پھسل گئے تو یاد رکھنا کہ ہم بھی انہی شاخوں کی چھاؤں، انہی ہواؤں کی گزرگاہ اور انہی بادلوں کے سائے میں تھے، لیکن ان بادلوں کے ٹکڑے فضا میں منتشر ہو گئے۔ وعفاف الأرض مخطها، وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، فستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حراك وصامتة بعد النطق. اور ان ہواؤں کے نشانات زمین سے محو ہو گئے۔ میں کل تمہارے ہمسائے میں رہا، میرا بدن ایک عرصے تک تمہارے درمیان رہا، اور عنقریب تم اسے جثہ بے روح کی شکل میں دیکھو گے، جو حرکت کے بعد ساکن ہو جائے گا اور تکلم کے بعد ساکت ہو جائے گا۔ يعدكم هدوبي وخفوت إطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعد للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع. اب تو تمہیں اس خاموشی، اس سکوت اور اس سکون سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ صاحبان عبرت کے لیے بہترین مقرر اور قابل سماعت بیانات سے
زیادہ بہتر نصیحت کرنے والے ہیں۔ وداعي لكم وداع امرئ مرسد للتلاقي غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري وتعرفونني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي۔ میری تم سے جدائی اس شخص کی جدائی ہے جو ملاقات کے انتظار میں ہے۔ کل تم میرے زمانے کو پہچانو گے اور تم پر میرے اسرار منکشف ہوں گے اور تم میری صحیح معرفت حاصل کرو گے جب میری جگہ خالی ہو جائے گی اور دوسرے لوگ اس منزل پر قابض ہو جائیں گے۔